بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا، اس میں عمران خان اپنی درخواست ضمانت عبوری جو درخواست ضمانت ہے اس میں آج عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اور وہ جے آئی ٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کی خلاف ورزی میں بنائی گئی ہے، اور اس بنیاد پر عمران خان کے بارے میں جو تفتیشی افسر نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے، اور پھر ساتھ جو سرکاری وکیل تھے عدالت میں وہ جو بیان دیتے رہے، اور سیکشن 160 جو سی آر پی سی کا سیکشن 160 اس کو غلط کوڈ کرتے رہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکشن 160 کیا ہے، اور جس کی بنیاد پر بابر اعوان صاحب کا جو سب سے اہم عدالت کے اندر آج آرگومنٹ تھا وہ کیا تھا، اور پھر عمران خان کی طرف سے جو کمرہ عدالت میں اور احاطہ عدالت میں امپورٹڈ حکومت کو پھینٹا لگایا گیا ہے، اور پھر عدالت کی طرف سے جو یہ کہا گیا ہے پولیس کی بدنیتی کا، کہ تفتیش کے حوالے سے جو پولیس اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ جج جواد عباس صاحب ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو بری کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بریت کی درخواستیں منظور کی تھیں 2014 میں، جو ایک سیاسی مقدمہ کیا گیا تھا پارلیمنٹ اور پی ٹی وی حملہ کیس میں۔ اس میں جو دو پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان اس مقدمے میں انوالو تھے، اس وقوعے میں، یا عارف الوی انوالو تھا یا اسد عمر انوالو تھا۔ ان لوگوں نے وہ بیان دیے تھے، اور جیسے یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی انہوں نے آتے ہی ان دونوں پروسیکیوٹرز کو فارغ کر دیا تھا۔ آج بھی جب عدالت نے کہا کہ ہمارا اپنا پروسیکیوٹر، کیونکہ یہ شہباز گل کیس والا جو پروسیکیوٹر ہے رضوان عباسی، اس کو لے آئے ہیں اس کیس میں، تو عدالت نے کہا بھی ہمارا اپنی عدالت کا پروسیکیوٹر کدھر ہے، آپ نے پھر تبدیل کر دیا ہے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس کیس کو اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب دیکھیں گے، اور وہی عدالت میں پیش ہوں گے اور وہی آرگو کریں گے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو جو جج راجہ جواد عباس صاحب ہیں انہوں نے کی، اور اس پر عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے۔ اب دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ لیڈر جو ساری رات سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے، اور 500 سے زائد کروڑ روپے اس نے دوبارہ اکٹھے کیے ہیں۔ ایک تو ہمارا جو میڈیا ہے اس کی بدنیتی دیکھیں، ہماری حکومت کی بدنیتی دیکھیں، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں، سیلاب زدگان کے لیے آپ اپنی کوشش کریں اور ان کے لیے فنڈز اکٹھے کریں۔ جب عمران خان سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں تو تب یہ تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہ عمران خان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب آپ اپنے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، آپ اپنا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے اپنی مٹھی میں بند رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کی آواز پھر بھی پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور عمران خان کی آواز نہ صرف پہنچ رہی ہے بلکہ عمران خان کی آواز پر لوگ لبیک بھی کہہ رہے ہیں۔ جو ساری رات عوام کے لیے جاگتا ہے اور پیسے اکٹھے کرتا ہے، وہ صبح بطور دہشت گرد عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور پھر جب لفافہ صحافی یہ پوچھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ کیس کیسا ہے؟ جو نواز شریف کے خلاف کیس تھا، جو حقیقت تھی کہ پاناما کیس میں ان کی آف شور کمپنیز کیا نہیں سامنے آئی تھیں؟ کیا انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ نہیں خریدے تھے؟ کیا وہ جو کھربوں روپے کے اپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے پاس اتنے اثاثے تھے کہ وہ خرید سکتے؟ کیا وہ اقامے پر باہر ملک میں وہ نوکری نہیں کر رہے تھے؟ کیا کمپنیاں نہیں بنائی ہوئی تھی؟ جب یہ سارے فیکٹس ہیں اور ان سارے فیکٹس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی، اس کے باوجود میڈیا کے لوگ جب یہ سوال پوچھیں کہ آپ کا اور الطاف حسین اور نواز شریف کا موازنہ کریں عمران خان کے ساتھ، اس سے بڑھ کے ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال جو عدالت میں اسد عمر، اعظم سواتی، فیصل جاوید اور باقی لوگ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بابر اعوان نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بتایا گیا کہ عمران خان کا بیان تفتیشی افسر کے پاس ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ تفتیش کے لیے تھانے جانا ضروری ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے کہ تفتیش کے لیے ملزم کو ہر حال میں تھانے جانا ہے؟ جب ہم نے آپ کو 2 دفعہ بیان جمع کروا دیا تو وہ بیان آپ نے صفحہ مثل پہ جو ضمنی ہیں پالیس کی اس میں شامل درج کیوں نہ کیا؟ پروسیکیوٹر نے بحث کرنی ہے تو میں تیار ہوں۔ پروسیکیوٹر بھی نئے تعینات ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے یہ جے آئی ٹی بدنیتی پر مبنی بنائی گئی ہے، اور اب یہ جے آئی ٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو بلا کے ذلیل کیا جائے۔
پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے 3 نوٹس جاری کیے ہیں، جو آپ کو صبح شام جیو نیوز بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے کہ عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ شامل تفتیش ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ملزم اپنا بیان ریکارڈ کروا دے تو وہ شامل تفتیش ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدنیتی ہے اور وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ عمران خان پیش نہیں ہوتا، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ دفعہ 160 ایک دفعہ پڑھ تو رہیں، اور اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ 160 اور 161 اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں ملزم کو تو کیا اس کا خود شامل تفتیش ہونا عدالت جو پولیس ہے اس کے سامنے پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے انفارمیشن بھجوا دی جائے اور اس کا جو بیان ہے وہ صفحہ مثل پہ لایا جائے، تو اس کے بعد کیا وہ انف نہیں ہوتا، کیا وہ کافی نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود کیا ملزم کو بلا سکتی ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو پروسیکیوٹر نے سیکشن 160 اور 161 پڑھ کے سنایا۔ جج نے وکیل بابر اعوان سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو نوٹس ملا؟ بابر اعوان نے کہا کہ اس سیکشن میں کہاں لکھا ہے کہ تھانے میں بلایا جائے؟ پچھلی سماعت میں جو انہوں نے ہمیں کہا، اور ہم تو پہلے بھی تیار تھے کہ احاطہ عدالت میں کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، ہم اپنا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہیں۔ پچھلی سماعت میں بھی تفتیشی نے کہا کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہیں لکھا کہ آپ کی جانب سے سوالات قانون کے مطابق جو ہیں وہ کیے جا رہے تھے، اور 160 میں یہ لکھا ہے، 161 میں بھی یہ لکھا ہے کہ گواہان کو بلایا جا سکتا ہے، جبکہ جو سیکشن 160 اور 161 ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ملزم کو بھی بلائیں گے ایویڈنس کے لیے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے پڑھ کے سنایا جو 160 ہے، اس میں جو اس کا ٹائٹل ہے پولیس آفیسرز پاور ٹو ریکوائر اٹینڈنس آف وٹنسز، انہوں نے کہا کہ سیکشن 160 بھی وٹنسز کی بات کرتا ہے اور مدعی کے گواہان کی بات کر رہا ہے، اور سیکشن 161 ہے ایگزامینیشن آف وٹنسز بائی پولیس، تو اس میں بھی گواہوں کی جو وٹنسز ہیں، گواہان ہیں، ان کے ایگزامینیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور ملزم کی حد تک اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنا جو بیان ہے وہ صفحہ مثل پہ لانا چاہتا ہے تو وہ ریٹن بیان جمع کروا دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر پولیس نے باقی تفتیش مدعی کے گواہان سے کرنی ہوتی ہے، موقع پہ جانا ہوتا ہے، وہ خود تفتیش کرتے ہیں اور وہ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ مجھے عدالت لکھ دے تو میں عمران خان تھانہ شامل تفتیش ہو جائیں گے، انہوں نے حملہ کر کے 2 اپنے بندے مار دینے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سارے ملزم اسلام آباد میں ہیں اور ہمیں ان کے اوپر کوئی امید نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ پولیس کے سامنے ملزم کے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے آفر کی تھی کہ کمرہ عدالت میں عمران خان بیان دے دیتے ہیں، مقدمے کی 2 ہی لائنیں ہیں، باقی کیس تو ہائی کورٹ چلا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میں نے بیان لکھ کر دے دیا جس ریکارڈ پر ہی نہیں لایا گیا، یہ عدالت ناقص تفتیش پر پولیس والوں کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے، انہوں نے ضمنی میں کیوں نہیں لکھا کہ ملزم کا وکیل آیا اور بیان جمع کروایا؟ عدالت نے یہ بات پولیس جو تفتیشی افسر تھے ان سے کہا کہ آپ نے ضمنی میں کہیں نہیں لکھا کہ 2 دفعہ آپ کو بیان آیا ہے، وہ آپ لکھتے تو صحیح۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ملزم خود نہیں آیا، تو عدالت نے کہا آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان کا بیان آیا ہے، اور اس سے تو آپ کی بدنیتی واضح ہو گئی ہے۔ عدالت کے الفاظ تھے کہ آپ کی بدنیتی واضح ہو گئی ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے وہ صفحہ مثل پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو 2 دفعہ تحریری بیان جمع کروایا گیا ہے۔ ساتھ بابر اعوان نے کہا کہ یہ سمری پروسیڈنگ ہوگی جس کی سزا جو 2 سال ہے، ناقص تفتیش پر پولیس افسر کو عدالت شو کاز نوٹس جاری کر سکتی ہے، اس کا ٹرائل نہیں ہوگا، سمری پروسیڈنگ ہوگی اور 2 سال اس کو جیل جانا پڑے گا۔ بیان کو تفتیش کا حصہ نہ بنانے کے خلاف پولیس اہلکار کے خلاف کیس بنتا ہے۔ جج نے ریمارک کیا کہ اگر انہوں نے غلط کیا تو اس کی پروویژن موجود ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جب سے سارے ملزم اسلام آباد میں اکٹھے کیے گئے ہیں، حالات ایسے ہی ہوں گے، ناقص تفتیش پر پولیس افسر کو عدالت کارروائی کر سکتی ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ ملزم پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لے تو قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے شامل تفتیش کرنے کے لیے پیش ہونے کی شرط کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا گراؤنڈ ہے کہ میں نے تھانے جانا ضروری ہے؟ جج نے استفسار کیا کہ جے آئی ٹی کے نوٹس کی بات کر رہے ہیں اور پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ نوٹسز جو جاری کیے ہیں وہ دکھا دیے جائیں عدالت کو۔ بابر اعوان صاحب نے وہ جو جے آئی ٹی کے نوٹسز تھے وہ پڑھ کے سنائے عدالت کو، اور عدالت کو بتایا کہ 2 دفعہ شامل تفتیش ہم ہوئے ہیں، اور انسپیکٹر نے یہ مانا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے بیان دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی اس کو صفحہ مثل پہ نہیں لائے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ پہلی بار پولیس آئی کہ وکلاء کو تھانوں میں جانا پڑ رہا ہے، جے آئی ٹی اور تفتیشی افسر کو 2 مرتبہ بیان لکھ کر دیا ہے، جب سے یہ پولیس آئی ہے وکلاء کو یہ تھانوں میں ذلیل کرتے ہیں۔ وکلاء تھانے گئے تو کہا کہ چیف کمشنر کے آڈیٹوریم آئیں۔
بابر اعوان کے وکیل نے کہا کہ میں نے عمران خان سے بغیر پوچھے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو عدالتی احاطہ میں یہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ تفتیش کرنی ہے یا ہراسمنٹ چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے الفاظ سے ڈر گئے ہیں۔ زیبا چودھری سے متعلق کہا گیا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ایکشن لیں گے۔ وہ قانون کی بات تھی اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی گئی اور وہ ایکشن لے بھی لیا گیا ہے۔ جج نے بابر اعوان سے کہا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، اوپر والی عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہے، آپ کو 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ پروسیکیوٹر سے کہا کہ آپ کو 2 ہفتوں کے بعد کیوں تعینات کیا جاتا ہے، جی آئی ٹی جو ہے وہ 10 دن کے بعد بنائی جاتی ہے اور جو پروسیکیوٹر ہے اس کو 2 ہفتوں کے بعد تعینات کیا جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت نے کے جج نے استفسار کیا کہ ٹائم کا کوئی مسئلہ ہے۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتہ، کل ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ تو بابر اعوان کا کہنا تھا کہ جو معاملہ ہائی کورٹ گیا اس کے بعد آدھی ایف آئی آر تو ختم ہو گئی۔ بابر اعوان نے عمران خان کا خطاب اور بیان پڑھ کے سنایا اور سوال کیا اس میں بتائیں کہاں دہشت گردی ہے۔ جج راجہ جواد عباس نے کہا دہشت گردی تو جو وکیل ہیں سرکاری وکیل رضوان عباسی انہوں نے اس ایف آئی آر سے نکال کر دینی ہے کہ کہاں دہشت گردی ہوئی ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم ابھی ملزم کو تفتیش جوائن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی نے یا تفتیشی افسر نے طے کرنا ہے کہ تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بابر اعوان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کی تقریر پر پابندی لگائی گئی ہے؟ تو عدالت نے کہا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اگلی تاریخ پر اس درخواست کو نمٹا دیں گے، آپ آپس میں بیٹھ جائیں، جو بھی آپ نے تفتیش کے لیے جہاں بھی آپ نے جو بھی جگہ سلیکٹ کرنی ہے تفتیش کے لیے آپ وہاں پہ کر لیں، اور 20 ستمبر تک جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ 20 ستمبر کو ہم اس درخواست کو نمٹا دیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کے حد تک یہ جو وقوع ہے، یہ جو مقدمہ یہ خارج ہو جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی پولیس یہ رونا روتی رہے۔ اس بنیاد پر اطہر من اللہ صاحب 2 ریمارکس تو سخت دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ ملزم کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ جائے اور ہر حال میں جا کے وہ بیان دے، اور پولیس کی یہ ذمہ داری ہے، برڈن آف پروف پروسیکیوشن کے اوپر ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ دہشت گردی کیسے ہوئی ہے اور اس کو ثابت کرنا ہے، جو ان سے ثابت نہیں ہو پانا۔ دیکھتے ہیں 20 کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔